بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مہاراجہ سراندیپ تخت پر رونق افروز تھا۔ تخت سے نیچے دائیں بائیں اپنوں کی سرخیوں پر چند سردار حسب مراتب بیٹھے تھے۔ راجہ کے دائیں ہاتھ سب سے پہلی کرسی راجکمار ادے رام کی تھی۔ راجکمار ایک خوش شکل اور باروب نوجوان تھا۔ کرسیوں کے پیچھے دو قطاریں جن میں چند عہدیدار ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے۔ جوبدار دربار میں داخل ہوا اور رسمی ادا بجا لانے کے بعد بولا، مہاراج دلیپ سنگھ حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ راجہ پریشان سا ہو گیا اور بولا، دلیپ سنگھ آ گیا؟ ابوالحسن اور اس کے ساتھی کہاں ہے؟ چوبدار نے جواب دیا، مہاراج ان میں سے اس کے ساتھ کوئی نہیں، ایک عرب نوجوان ہے اور وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ راجہ نے بے قرار ہو کر کہا، بلاؤ انہیں جلدی کرو۔ چوبدار کے واپس جانے کے تھوڑی دیر بعد دلیپ سنگھ ایک 20-22 سالہ عرب نوجوان کے ہمراہ داخل ہوا۔ دلیپ سنگھ کے ہاتھوں میں چاندی کا ایک تاج تھا جس میں ایک سونے کی ڈبیا اور ایک خنجر تھا۔ خنجر کے دستے میں بیش قیمت ہیروں کے نگینے جگمگا رہے تھے۔ دلیپ سنگھ دروازے اور تخت کے درمیان مختلف مقامات پر 3 بار جھکا، پھر آگے بڑھا اور راجکمار کے سامنے تشت رکھنے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس دوران میں راجہ ولی عہد اور باقی حاضرین دربار کی نگاہیں زیادہ تر اس کے نوجوان ساتھی پر مرکوز تھیں۔ یہ زمانہ جس سے ہماری داستان تعلق رکھتی ہے، عرب کے صحرا نشینوں کی تاریخ کا سنہری زمانہ تھا۔ اسلامی فتوحات کی سلابی موجوں کے سامنے اس سے کئی سال قبل کفر کے مضبوط ترین قلعوں کی دیواریں کھوکھلی کر چکی تھیں اور اب ایک زبردست ریلا انہیں خس و خاش کی طرح بہائے لیے جا رہا تھا۔ ترکستان، ارمینیا اور شمالی افریقہ کے میدانوں میں ان کے گھوڑے سرپٹ دوڑ رہے تھے۔ فتوحات کے سیلاب کی ایک لہر مشرق میں مکران تک پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کرب و جوار کے ممالک کے باشندے ہر عرب کے چہرے پر اسکندر کا بخت، ارسطو کی فراست اور سلیمان کا ساجہ و جلال دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے۔ روئے زمین کی ایک پسماندہ قوم اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر دنیا کی نگاہوں میں وہ بلندی حاصل کر چکی تھی جو آج تک کسی و قوم کو نصیب نہیں ہوئی۔ سیلون، سراندیپ۔ ناظرین سے آپ کو بتاتا چلیں، سراندیپ کا آج کا نام سری لنکا ہے اور سری لنکا کو اس زمانے میں سراندیپ کہا کرتے تھے کہ راجہ کے دربار میں وہ نوجوان کھڑا تھا جس کے آباء و اجداد یرموک اور قادسیہ کی جنگوں میں مشرق و مغرب کے 2 عظیم ترین سلطنتوں کے عظمت خاک میں ملا چکے تھے۔ وہ ان نوجوانوں سے تھا جن کی صورت دیکھنے کے بعد کسی کو ان کی سیرت کے متعلق تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ راجہ اور اس کے درباری ایک نظر میں اس کی صورت و سیرت کے ہزاروں خوبیوں کے متعارف ہو چکے تھے اور وہ بے پرواہی سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور دیکھنے والوں کی نگاہوں اس کے جسم کی ہر جنبش میں ایک غائب درجہ کی خود اعتمادی دیکھنے لگی۔ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور تمام حاضرین ہمت تن گوش بن گئے۔ کچھ دیر السلام علیکم کے الفاظ راجہ اور درباریوں کے کانوں میں گونجتے رہے۔ راجکمار نے وعلیکم السلام کہہ کر مسکراتا ہوا اٹھا اور تمام سردار اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ راجکمار نے مصافحہ کی یہ ہاتھ بڑھا اور تمام سردار دربار کے آداب کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے باری باری آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرنے لگے۔ راجکمار نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا اور ٹوٹی پھوٹی عربی میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ راجکمار نے پوچھا، آپ کا نام؟ نوارد نے جواب دیا، زبیر۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بصرہ سے۔ ابوالحسن اور اس کے ساتھیوں کا پتہ چلا؟ زبیر نے جواب دیا، نہیں، مجھے ڈر ہے وہ راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ راجکمار کے چہرے پر مردگی چھا گئی۔ راجہ کچھ دیر فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے راجکمار کی باتوں پر خوش ہونا چاہیے یا ناراض۔ حاضرین تخت کی بجائے ان 2 کرسیوں کی طرف دیکھ رہے تھے جن پر راجکمار اور عرب نوجوان رونق افروز تھے، اور راجہ کے لیے یہ نئی بات
थी, लेकिन अपने अकलौते बेटे के मुंह से अरबी के टूटे फूटे अल्फाज सुनने की मसरत इस तलखी पर गालब आ रही थी। बिलाखर इसने कहा, हम आपको देखकर बहुत खुश हुए। ज़ुबैर ने जवाब दिया, शुक्रिया। सरांदीप के राजा को हमारे खलीफा और दाई इराक इस्लाम कहते हैं। ये फ़िक्रा नस्ब अरबी और निस्ब सरांदीप की ज़बान में अदा किया गया। राजा और वलीअहद की मुस्कुराहट देखकर तमाम दरबारी हंस पड़े। राजा ने पूछा, आपने हमारी ज़बान कहाँ से सीखी? ज़ुबैर ने दलीप सिंह की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, ये मेरे उस्ताद हैं। राजा और दरबारियों ने दलीप सिंह को पहली दफ़ा तवज्जो का मुस्तहकम समझा। राजा ने कहा, हाँ दलीप सिंह, अबुल हसन का कुछ पता नहीं चला? दलीप सिंह ने जवाब दिया, महाराज, इस साल हमारे मुल्क का कोई जहाज़ अरब की किसी बंदरगाह तक नहीं पहुंचा। बसरा, मक्का, मदीना, दमिश्क में हर जगह इनमें से किसी न किसी के रिश्तेदार मौजूद थे, लेकिन सब ने यही बताया कि वो हज पर नहीं पहुंचे। वापसी पर मैं हर बंदरगाह से इनका सुराख लगाता आया हूँ, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि अब सिंध के साहल के करीब इनका जहाज़ किसी हादसे का शिकार हो चुका है। महाराज ने दमिश्क के बादशाह और इराक के हाकम को जो तोहफे भेजे थे वो भी इनके पास नहीं पहुँचे, फिर भी वो आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं उनकी तरफ से ये तोहफ़ा आपकी खिदमत में लाया हूँ। इस सोने की डबिया में एक हीरा है, ये दमिश्क के बादशाह ने भेजा है, और ये खंजर इराक के हाकम ने। मैं अरबी के 8 गोरे भी लाया हूँ। 4 सफ़ेद हैं जो बादशाह ने दिए हैं, और 4 मशकी हैं जो इराक के हाकम ने भेजे हैं। उन्हें शाही इस्तबल में पहुँचा दिया जाए। राजा ने झुककर डबिया उठाई और खोलकर कुछ देर चमकदार हीरा देखने के बाद खंजर उठाकर इसके दस्तरस की तारीफ़ करता रहा। इसके बाद इसने दोनों तोहफे राजकुमार की तरफ बढ़ाते हुए कहा, देखो राजकुमार, ये तोहफा उस बादशाह का है जिसका लोहा लोहे को काटता है, जिसकी सल्तनत में कई दरिया, कई पहाड़ और कई समंदर हैं, जिसके सिपाही पत्थर के किलों को मिट्टी के घरों से समझते हुए घोड़े पर सवार होकर दरियाओं को अबूर करते हैं। और ये खंजर मुझे इराक के हाकम ने भेजा है, जिसके नाम से बड़े बड़े बादशाह कांपते हैं। राजकुमार किसी और ख्याल में था। इसने ये दोनों चीज़ें बेपरवाही से देखी और वज़ीर के हाथों में थमा दी। ये तोहफ़े, जिन्हें सरांदीप का सादा दिल राजा रोए ज़मीन के तमाम ख़जानों से ज़्यादा कीमती समझता था, यके बाद दीगरे तमाम दरबारियों के हाथों में गर्दिश कर के बाद फिर राजा के पास पहुंच गए। वो कभी खंजर का दस्ता टटोलता और कभी डबिया खोल कर देखता। बिलाखर इसने ज़ुबैर की तरफ देखा और कहा, मेरा जी चाहता है मैं अपनी आँखों से तुम्हारे बादशाह को देखूं। ज़ुबैर ने कहा, हमारा कोई बादशाह नहीं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अबुल हसन भी यही कहाँ करता कि मुसलमानों किसी को बादशाह नहीं बनाते। हाँ, बेचारा कितना अच्छा आदमी था, तलवार का धनी, बात का पक्का। इसकी लड़की को किस कदर सदमा होगा, और वो अब्दुर्रहमान और यूसुफ किस कदर शरीफ थे। भगवान जाने ये खबर सुनकर इनके बाल बच्चों की क्या हालत होगी। आप उनसे मिले हैं? जी नहीं, मैं सीधा आपके पास आया हूँ। ज़ुबैर ने अपनी जेब से एक ख़त निकालकर राजा को पेश करते हुए कहा, यह ख़त मुझे बसरा के हाकम ने दिया है। राजा ने दलीप सिंह को इशारा किया। दलीप सिंह ने ज़ुबैर से ख़त ले लिया और उसे खोलकर तर्जमा सुनाने लगा। महाराज को वली बसरा सलाम कहते हैं। वो अरब ताजरों की बेवाओं और यतीम बच्चों के साथ नेक सलूक के ममनून हैं। इनकी ख्वाहिश है महाराज और इनकी बेवाओं और यतीम बच्चों को बसरा पहुंचा देने का बंदोबस्त करें। वो आपके एलची के साथ अपनी फ़ौज के एक सलार ज़ुबैर को अपने एक जहाज़ देकर भेज रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आप बहुत जल्द उनकी रवानगी का बंदोबस्त कर देंगे। दाई बसरा का ख्याल है कि अबुल हसन और इसके साथी हिंदुस्तान के मगरबी साहल पर किसी हादसे का शिकार हो गए हैं। अगर ये पता चला कि इनका जहाज़ किसी इलाके के बहरी लुटेरों ने गर्क किया है तो उन्हें सज़ा देने में किसी किस्म की तखैर ना होगी। ख़त का मजमून सुनने के बाद राजा गर्दन झुकाए देर तक कुछ सोचता रहा। ज़ुबैर ने राजकुमार की तरफ देखा। वो अबदीदा होकर छत की तरफ देख रहा था। ज़ुबैर ने कहा, आप बहुत परेशान हैं, मालूम होता है आपको अरबों के साथ बहुत अंस था। राजकुमार ने बप्पे हुए होंठों पर कपकपी सी तारीख हो गई। इसने आंसुओं को जब्त करने की नाकाम कोशिश की, फिर अपनी जगह से उठा और कोई बात किए बगैर अकब के कमरे में चला गया।
راجہ کی بذات خود ابوالحسن کے ساتھ دلی لگاؤ تھا۔ اس کی موت کی خبر اس کے لیے کم المناک نہ تھی، لیکن مسلمانوں کے خلیفہ کے ایلچی کی موجودگی کا احساس سے انتہائی ضبط سے کام لینے کی مجبور کر رہا۔ راجکمار کے اٹھ جانے کے بعد اس نے زبیر اور دلیپ سنگھ کے سوا تمام درباریوں کو رخصت کا حکم دیا اور زبیر سے کہا، راجکمار کو ابوالحسن کے ساتھ بے حد انس تھا، میں بھی اسے اپنا بھائی سمجھتا تھا، مجھے اس کی بات کا بہت دکھ ہے، لیکن یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھی مر چکے ہیں؟ ممکن ہے کہ انہیں راستے میں بحری ڈاکو نے گرفتار کر لیا ہو۔ مجھے سب سے زیادہ بیچاری ناہید کا دکھ ہے، ابھی وہ اپنی ماں کا غم نہیں بھولی، اب یہ صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ زبیر نے سوال کیا، ناہید کون ہے؟ راجہ نے جواب دیا، وہ ابوالحسن کی اکلوتی بیٹی ہے، میں بھی اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہوں، بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کے بعد راجہ دلیپ سنگھ کی طرف توجہ ہوا، دلیپ سنگھ انہیں مہمان خانے میں لے چلو، اس بات کا خیال رکھنا کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، میں راجکمار کو ان بچوں کو تسلی دینے کے لیے بھیجتا ہوں۔ زبیر نے کہا، میں سیدھا آپ کے پاس چلا آیا تھا، ان بچوں کو ابھی تک نہیں دیکھا۔ بہت اچھا دلیپ سنگھ، انہیں بھی ان کے پاس لے چلو۔ محل کے دروازے پر دلیپ سنگھ اور زبیر کو 19 برس کا ایک نوجوان ملا۔ اس نے دلیپ سنگھ کو دیکھتے ہی سوال کیا، کیا یہ سچ ہے ابا جان کا جہاز جدہ نہیں پہنچا؟ دلیپ سنگھ نے ہاتھ بڑھا کر اسے گلے لگا لیا اور کہا، خالد، میں ہر شہر اور ہر بندرگاہ میں انہیں تلاش کر چکا ہوں، لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ خالد نے کہا، میں ابھی بندرگاہ سے ہو کر آیا ہوں، عرب کے چند جہاز ران بتانے کہ ان کے جہاز سندھ کے سال کے قریب غرق ہو چکے ہیں، آپ دیبل کے حاکم سے ملتے شاید کوئی سراغ مل جاتا۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، سندھ کا راجہ، اس کا اہلکار بہت مغرور ہے، مجھے ڈر تھا کہ دیبل کا سردار مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ دے گا، اس لیے میں خود وہاں جانے کی بجائے مکران کے مسلمان گورنر سے کہا تھا وہ اپنے ایلچی بھیج کر معلوم کریں۔ دمشق میں آپ کے خلیفہ اور بصرہ میں حجاج بن یوسف سے ملنے کے بعد میں واپسی پر پھر مکران کی حاکم سے ملا تھا، سندھ سے ان کا ایلچی واپس آ چکا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ دیبل کے حاکم نے اس جہاز کے متعلق لا علمی ظاہر کی ہے۔ خالد نے کہا، میں بندرگاہ سے سیدھا اس طرف آیا ہوں، کیا آپ ہمارے گھروں میں یہ خبر پہنچا چکے ہیں؟ نہیں، ہم بھی وہاں نہیں گئے، میں انہیں مہمان خانے میں ٹھہرا کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ خالد زبیر کی طرف متوجہ ہوا، آپ کی مہمان نوازی ہمارا حق ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، کم از کم عورتوں اور بچوں کو تسلی دینے کے لیے تو۔ زبیر نے کہا، چلو دلیپ سنگھ، اس نے جواب دیا، اگر مناسب خیال کریں تو آپ خالد کے ساتھ ہو، آئیں میں اتنی دیر میں آپ کے ساتھیوں کو ٹھہرانے کا انتظام کروں۔ زبیر خالد کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں اس نے پوچھا، تم ابوالحسن کے بیٹے ہو؟ ہاں، لیکن آپ کو کس نے بتایا؟ میں تمام راستے دلیپ سنگھ سے تم لوگوں کے متعلق پوچھتا آیا ہوں، اس کی باتوں سے تمہاری جو تصویر میرے ذہن میں تھی تم اس سے مختلف نہیں ہو، جس صبر و سکون کے ساتھ تم نے یہ المناک خبر سنی ہے، اس سے بہت متاثر ہوا ہوں، تم سچ مچ خالد ہو۔ خالد نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، جب ابا جان آج کے لیے رخصت ہو رہے تھے تو میں نے بھی ساتھ جانے کے لیے اصرار کیا تھا، امی کی علالت کی وجہ سے انہوں نے مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا، اس وقت پہلی بار رویا تھا، میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوا تھا، انہوں نے کہا، بیٹا خالد رویا نہیں کرتے، میں نے تمہیں اس مجاہد عظیم کا نام دیا ہے جو زخموں سے چور ہونے کا باوجود اف تک نہ کرتا تھا۔